السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی 12 مہینوں میں سے ذی الحج کی نفلی عبادت، فضیلت اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ کم پڑھیں زیادہ ثواب۔ پارٹ نمبر 2۔ اس ماہ کی دوسری اور 7ویں تاریخ کو نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ ذی الحج کے مہینے کی چوتھی اور 9ویں تاریخ کو چاہیے کہ نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات مبارکہ پڑھے۔ ذی الحج کے مہینے کی 5ویں یا 10ویں تاریخ کو چاہیے کہ نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھے۔ ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے میں ان مبارک کلمات کا پڑھنا اور نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ پڑھنا بے پناہ فیوز و برکات کے حاصل کرنے کا باعث ہے۔ ان کے پڑھنے سے ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے اور بندے کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی کے کاموں کے کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے میں روزانہ بلا ناغہ سورہ والضحیٰ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پروردگار عالم اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے پہلے 10 ایام میں جو کوئی روزانہ بلا ناغہ سورہ فجر پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی اور وہ اس دن امن میں ہوگا۔ یوم ترویہ۔ ذی الحج کے مہینے کے 8ویں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس یوم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8ویں ذی الحج کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس خواب پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان لعین کی طرف سے ہے۔ سارا دن اسی بارے میں سوچتے رہے۔ جب عرفہ کی شب آئی تو ایک غیبی ندا آئی کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ چنانچہ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اسی لیے اس دن کا نام یوم ترویہ رکھ دیا گیا اور 9ویں ذی الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جانے لگا۔ اس دن عبادت الہی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی شب ترویہ 16 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے شہید کا ثواب عطا ہوگا۔ جو کوئی 8ویں ذی الحج کی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ذی الحج کی 8 تاریخ کو نماز ظہر کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ عصر پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ لیلاف 1 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ الکافرون، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ نصر پڑھے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے افضل دن کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمین والوں کے ذریعے آسمان والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے اور گرد آلود بال ہیں، میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں، لہٰذا عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے رہائی کا دن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس دن جتنے مجرم جہنم سے خلاصی پاتے ہیں اور کسی دن نہیں پاتے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے اسے ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ نفل نماز۔ عرفہ کے دن نوافل کی ادائیگی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ شروع کرے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر مرتبہ سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ عرفہ کے دن کے نوافل کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کے بدلے جنت میں اس کا مرتبہ اس قدر بلند کیا جائے گا کہ جس کی مسافت 5 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ قرآن کے حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 حوریں اس کو عنایت فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ موتی اور یاقوت کے دسترخوان ہوں گے، ہر خوان پر 1000 رنگ کے کھانے ہوں گے جو 70,000 سبز رنگ کے گوشت کے ہوں گے۔ کھانے برف کی طرح سرد اور شہد کی طرح میٹھے اور مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ اس کھانے کو نہ آگ نے چھوا ہوگا اور نہ لوہے نے گوشت کو کاٹا ہوگا، ہر لقمہ پہلے لقمے سے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس ایک ایسا پرندہ آئے گا جس کی چونچ سونے کی، بازو سرخ یاقوت کے ہوں گے، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے۔ پرندہ ایسی زمزمہ سنجیاں کرے گا کہ کسی نے ایسی نہیں سنی ہوگی۔ یہ پرندہ کہے گا اے اہل عرفہ مرحبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ پرندہ اس شخص کے پیالے میں گر جائے گا، اس کے ہر پر کے نیچے سے 70 قسم کے کھانے نکلیں گے، جنتی ان کو کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اس نماز پڑھنے والے کو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن پاک کے ہر حروف کے بدلے اس کی قبر منور ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو اس دروازے سے وہ ثواب اور مرتبہ دکھائی دے گا جو اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کو دیکھ کر وہ کہے گا یا اللہ قیامت برپا کر دے۔ جو کوئی عرفہ کے دن اشراق کے وقت 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 81 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 70 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ لی وللمؤمنین والمؤمنات، بفضل باری تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ عرفہ کے دن جو کوئی 4 رکعت نفل نماز ظہر اور عصر کے درمیان اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس بندے کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جو کوئی عرفہ کے دن 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ جو کوئی عرفہ کی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھے تو بفضل باری اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز مراد ہوگی وہ پوری ہوگی اور ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ عرفہ کا دن اس قدر فضیلت و برکت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرفہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔
اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آسمانی دنیا پر متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنی حاجی بندوں کی عاجزی اور درماندگی کی حالت پر فخر کرتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرے بندے پریشان دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اس فخر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور عرفہ کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے۔ وظائف: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دست مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے: ان اللہ هو السمیع العلیم، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا، اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی، اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔